یا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ دو ویڈیوز میں ہم نے رمضان المبارک کے ایک خاص عمل کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، روزوں کی فضیلت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، روزوں کے آداب کے بارے میں ہم نے سننے کی کوشش کی۔ روزوں کا بڑا ثواب اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بتائی ہیں، سنائی۔ ایسی شاندار فضیلتوں کے باوجود، ایسی بڑی اہمیت کے باوجود، ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر، چھوٹے چھوٹے اعذار کو، چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو بنیاد بنا کر رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی۔ حالانکہ رمضان المبارک کے روزے ایسے روزے ہیں جس کو چھوڑنے کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ قضا ہو سکتی ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جس اجر و ثواب سے بندہ محروم ہو گیا ہے، جو فضیلت اسے حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ فضیلت، وہ اجر و ثواب کبھی بندے کو عطا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے والوں کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں ذکر فرمائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ثلاث من حفظہن فہو ولی حقا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان تین چیزوں کا، ان تین اعمال کا اہتمام کرے گا وہ میرا سچا دوست ہے، اور جو ان کو ضائع کرے گا، ان کی ناقدری کرے گا، ان تین چیزوں کے سلسلے میں کوتاہی کرے گا، وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ فَهُوَ عَدُوٌّ حَقًّا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نمبر پر فرمایا الصلاۃ، دوسرے نمبر پر فرمایا والصیام، تیسرے نمبر پر فرمایا والجنابہ۔ روزوں کے سلسلے میں، نمازوں کے سلسلے میں جو آدمی کوتاہی کرے گا وہ میرا حقیقی دشمن ہے، اور روزوں کے سلسلے میں جو آدمی کوتاہی کرے گا وہ میرا حقیقی دشمن ہے، اور غسل جنابت کے سلسلے میں آدمی کو پاکی کا غسل کرنا ہے، اس سلسلے میں جو کوتاہی کرے گا وہ میرا حقیقی دشمن۔ ایسی سخت وعید آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل العمل کفارۃ الا الصوم۔ ہر عمل کا، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی کفارہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تلافی کا طریقہ موجود ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی، اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے حج چھوڑ دیا، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، کفارہ موجود ہے۔ کسی عمل میں کسی طریقے کی کوئی کوتاہی ہو جائے، اس کی تلافی کے طریقے شریعت نے بتائے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزے کی تلافی کا کوئی طریقہ نہیں۔ روزے چھوڑنے کی وجہ سے بندے کو جو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کی پاپجائی نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے جو آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھ لے تب بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔
ایک روزے کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی رکھ تو نہیں سکتا پوری زندگی روزہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری زندگی روزہ رکھ لے تب بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، قضا ہو سکتی ہے، لیکن جو اجر و ثواب رمضان کے ایک روزے میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے، پوری زندگی کے روزے مل کر بھی اس ایک روزے کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے روزہ کسی حال میں چھوڑنا، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی شریعت نے رخصت عطا کر دی ہے تب چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ معمولی معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر چھوٹا سا سفر ہے، قریب ہی جانا ہے لیکن ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، سر کا درد ہے، بخار ہے، ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو گیا ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، سحری ہم نے نہیں کی ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ روزے کی ہماری نظروں میں عظمت ہی نہیں رہی، اہمیت ہی نہیں رہی، روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کن مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر مسافر کا تذکرہ۔ کسی آدمی کو اگر 78 کلومیٹر جو مدت بیان کی گئی ہے، جو مسافت بیان کی گئی ہے شریعت کی طرف سے 78 کلومیٹر، اگر 78 کلومیٹر سے زیادہ کہیں کا اس کو سفر کرنا ہے تو ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ یہ نہیں کہ 50 کلومیٹر جانا ہے چلو بھائی روزہ چھوڑ دو، یہ رخصت نہیں ہے۔ اگر 78 کلومیٹر سے جو سفر شرعی ہے اس کی جو مسافت ہے، اگر سفر لمبا ہے تو ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اگر کسی طریقے کی کوئی مشقت سفر میں نہ ہو، کسی طریقے کی کوئی دشواری نہ ہو، آسانیاں سفر کے اندر موجود ہوں تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے۔ مشقت ہے، مجبوری ہے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، مشقت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، آسانیاں ہیں سفر میں تو پھر روزہ رکھنا افضل۔ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ پہلا نمبر۔ اچھا، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو دن میں سفر کرنا ہے اور اس نے صبح ہی سے روزہ نہیں رکھا ہوا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر سحری کے وقت میں آپ سفر کی حالت میں موجود ہیں، مسافر ہیں، تبھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سحری کے وقت آپ مقیم ہیں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں موجود ہیں، اور دن میں اگر ارادہ ہے سفر کرنے کا تو صبح سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ روزے کے دوران آپ نے سفر شروع کر دیا، پھر کوئی مشقت آ گئی، کوئی دشواری پیش آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی تو پھر روزہ توڑنے کی وہاں اجازت ہے، لیکن پہلے سے آپ نے ارادہ کر کے کہ سفر کرنا اس لیے میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، یہ اجازت نہیں۔ تو پہلا نمبر مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ دوسرے نمبر پر مریض ہے، بیمار آدمی، اور بیمار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر میں درد، بخار، باڈی پین، بھئی ذرا آج نیند نہیں ہوئی اور مجھے آج ذرا کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ویکنس محسوس ہو رہی ہے، میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ مطلب نہیں۔ مریض ایسا کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا شفا ملنے میں، ہیلتھ کے آ جانے میں، صحت مند ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، اس کے جسم کا کوئی عضو بیکار ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ ایسا مرض، ایسی بیماری، بڑی بیماری ہے تو روزہ چھوڑا جا سکتا۔ کسی ماہر مسلم ڈاکٹر نے بول دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بیماری ہو جائے گی، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، شفا دیر سے ملے گی، آپ دیر سے صحت مند ہو سکیں گے، مسلم ڈاکٹر، یا خود ہی یہ طے کر لے کہ یہ میری کنڈیشن کیا گئے، یہ کیسا میرے لیے روزہ چھوڑنا درست ہے نہیں ہے، خود آدمی اپنے آپ سے پوچھ کے یہ فیصلہ کر سکتا۔
تو جو آدمی اتنا زیادہ بیمار ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ مرضعہ، ایسی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، مدر فیڈنگ کا اگر مسئلہ ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، زیادہ ضرورت پڑتی ہے بار بار کھانے کی، بچے کو فیڈ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حاملہ عورت ہے، کوئی پریگننٹ خاتون ہے، اس کو بھی بار بار بھوک لگتی ہے، اس کو بھی اجازت دی گئی ہے، رخصت ہے۔ عورتیں اگر ڈیلیوری کے بعد جو ناپاکی کے دن آتے ہیں ان دنوں میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ منتھلی جو ناپاکی کے دن آتے ہیں ان دنوں میں بھی اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، بلکہ روزہ نہ رکھنا ہی ان کے لیے ضروری، وہ ایسی ناپاکی میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ منتھلی ناپاکی کے جو دن ہیں ایسی ناپاکی میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسے ہی ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ان کو اجازت ہے روزہ چھوڑ دینے۔ یہاں ایک بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے، اچھے دین جاننے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد 40 دن پورے کے پورے ناپاکی کے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، 40 دن پورے کے پورے ناپاکی کے دن سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے کہ 40 دن پورے کے پورے ناپاکی کے نہیں ہیں، یہ 40 دن میگزیمم لمٹ بتائی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی، ناپاکی کے ان دنوں کی مدت ہے، ورنہ اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ دوسرے دن ختم ہو گئی، 10ویں دن ختم ہو گئی، 20ویں دن ختم ہو گئی، جب بلیڈنگ ختم ہوئی اسی وقت وہ خاتون پاک ہو گئی ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری، روزے رکھنا ضروری، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ناپاکی 40 دن تک نہیں رہتی، اگر بلیڈنگ جاری ہے تو 40 دن میگزیمم ہے، لیکن اگر بلیڈنگ جلدی ختم ہو گئی ہے تو پھر اسی وقت وہ خاتون پاک ہو جاتی۔ یہ جو 4-5 لوگ بتائے گئے ہیں، مسافر ہے، مریض ہے، حاملہ پریگننٹ خاتون ہے، مرضعہ دودھ پلانے والی، فیڈ کرنے والی عورت ہے، اور ایسے ہی ڈیلیوری کے بعد جو ناپاکی کے دن آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن ایسے لوگوں کو روزہ بعد میں ضرور رکھنا، قضا کرنا، ان کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے۔ عموماً بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی بس ہم نے اب روزہ چھوڑ دیا تو فدیہ ادا کر دو، ہم آزاد ہو گئے، تھوڑی بہت بیماری ہے فدیہ ادا کر دو، ہمیں چھٹی مل گئی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، فدیہ تو اس کو ادا کرنا ہے جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کو دائمی عاجز کہا جاتا ہے، جو مستقل بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہے۔ فدیہ وہی ہے 1 صدقہ فطر کے برابر۔ 100 روپیے ادا کر دیں ایک روزے کا کافی ہے، لیکن فدیہ اس کو دینا ہے جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کبھی اتنی طاقت آئے گی، جس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ میں اتنا صحت مند ہو جاؤں گا، ڈاکٹروں نے بول دیا کہ ان کے جسم نے جواب دے دیا، اب یہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے لوگوں کو فدیہ دینا ہے۔ ورنہ تھوڑی بہت بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو بعد میں قضا کرنا ہے، ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، فدیے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں رخصت ہے، اجازت ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا۔ باقی اگر آپ کی کوئی مجبوری ہو تو اپنے مقامی علماء سے پوچھئے، اپنی طرف سے یہ فیصلہ مت کر لیجئے کہ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، پوچھ کے فیصلہ کیجئے، پوچھ کے یہ طے کریے کہ میں مجبور ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزوں کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔